بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. جامعۃ التوحید بھیونڈی کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، جامعہ کے فاضل اساتذہ کرام، مربیان، معلمین، جملہ منصوبین، اور خصوصیت کے ساتھ آج کی اس مجلس جو صدائے حجاز کے عنوان سے جاری ہے، اس کے صدر اور ایسے ہی اس کے ناظم اور آپ تمام جامعہ کے عزیز طلباء اور تمام شباب، نوجوان جو قریب سے دور سے اس مجلس کا حصہ بنے ہیں، آج کے اس صدائے حجاز کے عنوان سے طے کردہ مجلس میں اعلان کے مطابق آپ نے ابھی تک کشف الشبہات فی توحید کے حوالے سے اس کی شرح اور تفصیلات سنی ہیں، اور اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وقت مغرب کی نماز سے اذان سے پہلے بچا ہے اس میں، اور مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کے بیچ میں جو وقت ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ لا الہ الا اللہ کی شرح اور اس کے دلائل کی شرح، لا الہ الا اللہ کے شروط کے دلائل اور اس کی شرح انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے. اور اس کے لیے جس کتاب کا، جس رسالے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سعودی عرب کے ایک بہت ہی زیادہ پختہ عقیدے اور منہج کے عالم، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2-3 سال پہلے وفات ہوئی ہے، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ پڑھیں گے. آپ کے علم میں بات ہوگی کہ کشف الشبہات جو آپ پڑھ رہے تھے ابھی، اس کے مصنف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جو رسالہ ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ تو شرح ہے جسے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، 7 شرطیں، بعض علماء نے 8 بھی بتلایا ہے، لیکن عام طور پر جو معروف شرطیں ہیں وہ 7 شرطیں ہیں. ان 7 شرطوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، 2-3 ورق میں پر مشتمل، 2-3 صفحات پر مشتمل ہے ایک رسالہ جس کا عنوان یہی ہے، ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، یا شروط لا الہ الا اللہ و ادلتھا، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور ان شرطوں کے دلائل، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور ان شرطوں کے دلائل. اس عنوان سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ ہے. بہرحال اس سلسلے میں ہمیں کوئی زیادہ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ عام طور پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، ان کی زندگی اور اسی طرح سے ان کی کوششیں، قربانیاں، کس طرح سے انہوں نے توحید کی دعوت کے لیے مختلف انداز کی آزمائشوں سے اور ایسی پریشانیوں سے اپنے آپ کو گزارا، اور بقیہ تفصیلات، خیر ان کی زندگی کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، تو اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کرنی ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 1115
ہجری میں اور وفات 1206 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو انہی کا یہ رسالہ ہے، اور یہ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے شیخ الاسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر انہیں قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائی کہ لمبی کوئی کتاب، کئی جلدوں میں کوئی کتاب نہیں لکھی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، مختصر رسالے لکھے، 2 صفحے میں، 1 صفحے میں بھی رسالہ لکھا، آدھے صفحے کا رسالہ لکھا، چند صفحات پر مشتمل رسالہ لکھا، لیکن ان رسالوں سے اتنا بڑا توحید کا کام ہوا، رد شرک کا کام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں جو بھی شرک دنیا میں عام تھا، جزیرۃ العرب میں خصوصیت کے ساتھ اور پوری دنیا کے کونے کونے میں، الحمدللہ ان کی کوششوں سے جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں توحید کا غلغلہ فرما دیا۔ تو یہ رسالہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کا بھی عنوان کیا ہے؟ شروط لا الہ الا اللہ و ادلتھا، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور اس کے دلائل، لا الہ الا اللہ کی شرطیں اور اس کے دلائل۔ اس طرح سے علامہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سب اشارے کی باتیں ہیں۔ اب اس کتاب کی شرح لکھی ہے ایک چوٹی کے عالم اور امام نے، جو معاصرین میں موجودہ وقت کے، موجودہ دور کے بہت ہی پختہ عقیدے میں، منہج میں، سنت میں، سلفیت میں اور ٹھوس علم کے اور بڑے غیرت مند عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی اس چھوٹی سی کتاب یا چھوٹے سے چند صفحات کے رسالے کی شرح کی ہے، تقریباً 50-60 صفحات میں کی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہے میرے بھائیو عبید بن عبداللہ الجابری۔ یہ اصلاً مدینہ ہی کے آس پاس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کا قیام نہیں ہوا تھا، اس وقت انہوں نے سب کچھ علم حاصل کیا، اور اس کے بعد تقریباً 1381 ہجری میں 1381 ہجری میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کا قیام عمل میں آیا۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ کب قائم ہوا؟ 1381 ہجری میں، 1381 ہجری میں۔ اس کے بعد شیخ عبید بن عبداللہ الجابری حافظہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں داخلہ لے کر کے وہاں علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 سال تک، 14 سال تک وہاں پر وہ مدرس بھی رہے، یعنی پڑھایا باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ اور ابھی قریب میں 3 سال پہلے تقریباً ان کی وفات ہوئی، 83-84 سال کی عمر پائی۔ یہ عبید جابری ہیں۔ عبید جابری رحمۃ اللہ علیہ اپنی منہج کی غیرت، سلفیت کی حمیت کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ان کے جو معروف اساتذہ کرام ہیں، ان میں شیخ عبد المحسن بن حمد العباد حافظہ اللہ و شفا، ہم سب کے استاذ، میرے بھائیو یہ ان کے استاذ رہے ہیں۔ ایسے ہی علامہ عطیہ سالم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ بھی ان کے استاذ رہے ہیں۔ اس طرح سے بہرحال یہ چوٹی کے علماء میں سے ہیں، اور سلفیت اور منہج اہل حدیث کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جو انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تیسیر الالہ، تیسیر الالہ بشرح ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، تیسیر الالہ، تیسیر الالہ بشرح ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، یعنی معنی کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے جو دلائل ہیں ان کی شرح، کس نام سے؟ تیسیر الالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی کس کام میں؟ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے جو دلائل ہیں اس کی شرح۔ یہ کتاب کا نام ہے، بہت مختصر طور پر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بلا تاخیر اس کتاب کی شرح میں داخل ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں 7 شرطیں پڑھنی ہیں، بلکہ 8 شرطیں پڑھنی ہیں۔
تو 8 شرطیں اگر ہم بہت مختصر بھی سرسری طور پر بھی پڑھیں تو بھی اس کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے ہی کہ اختصار کے ساتھ ہی ہے نا یہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ ایسے تو الحمدللہ عقیدے کی کتابوں میں لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا ذکر پڑھتے ہی ہیں، اس کے دلائل پڑھتے ہیں، اس کی شرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو مستقل ایک عنوان صدائے حجاز کے نام سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بہترین پیش رفت ہے جامعہ کی طرف سے اور ذمہ داران کی طرف سے، اساتذہ اور مشائخ کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ ایک بہترین عظیم الشان سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے عقیدے کا، منہج کا گہرا علم آپ کو حاصل ہوگا، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، عوام سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ عقیدے اور منہج کی بنیادی کتابوں کو پڑھیں، رسائل کو پڑھیں، اور پھر پختگی کے ساتھ عقیدہ سمجھیں، منہج سمجھیں، سنت سمجھیں، صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت اور ان کی زندگی سمجھیں، تاکہ آپ جب یہاں سے پڑھ کر کے فارغ ہوں، باہر نکلیں، میدان عمل میں آئیں تو بہت اچھی طرح سے کامیابی کے ساتھ اس مشن کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ تو تیسیر الالہ بشرح ادلۃ شروط لا الہ الا اللہ، شیخ عبید بن عبداللہ الجابری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، بعض علماء نے 8 شرطیں کہا ہے۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں، بعض علماء نے 8 کا ذکر کیا ہے۔ اب ابھی اگر میں سوال جواب میں ٹائم لگاؤں تو اچھا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ براہ راست داخل ہو جائیں۔ 7 شرطیں کون سی ہیں؟ ایک شعر میں اسے آپ یاد کریں، ایک شعر میں، کئی علماء نے الگ الگ انداز کے شعر کہے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو جمع کرنے کے لیے، لیکن سب سے جو مختصر شرح ہے، شعر ہے جس میں ان 7 شرطوں کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ ایک شعر ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم یقین، شعر ہے، یہ عربی زبان میں شعر ہے۔ علم یقین و اخلاص و صدق مع، علم اخلاص، علم یقین و اخلاص و صدق، ہے نا، و صدق مع محبت، یہ دوسری لائن ہے، وانقیاد والقبول لہا، علم یقین و اخلاص و صدق مع، دوسری لائن محبت وانقیاد والقبول لہا۔ گنو کتنی شرطیں ہو گئی؟ 7 شرطیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ علم، یقین اور اخلاص، اور اس کے علاوہ صدق، اس کے بعد محبت، اس کے بعد انقیاد، اور اس کے بعد قبول۔ یہ 7 شرطیں ہو گئی۔ 8ویں جو شرط ہے اس کو نام دیا گیا ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا جس کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی رہے اور اس میں اخلاص بھی ہو، صدق بھی ہو، انقیاد بھی ہو، یقین بھی ہو، محبت بھی ہو، سب ہو، لیکن وہ غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، قبروں پر بھی جاتا ہو، مزاروں پر بھی جاتا ہو، دیوی دیوتاؤں کے پاس بھی جاتا ہو، تو کوئی فائدہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے 7ویں شرط کے بعد ایک 8ویں شرط بھی ہے، 8ویں شرط بھی ہے، وہ یہی ہے اللہ کے ماں سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ یہی طاغوت کا جو کفر ہے یہی 8ویں شرط ہے علماء کے یہاں، یہی 8ویں شرط ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ۔ بعض علماء نے کہا وہ عنہ راض، اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جائے اگر اس کا کفر نہیں کیا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو یہ 8ویں شرط ہے۔ بہرحال آئیے ہم لوگ اس بات میں اس میں داخل ہوتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کا تذکرہ کیا ہے۔
یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہمارے سامنے جو کتاب ہے، اس کتاب کا جو طریقہ مصنف نے یعنی شرح کرنے والے نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کا ہے، یعنی ایک شرط اور شرط کی دلیلیں، ایک آیت، دو آیت، تین آیت، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، جتنی بھی باتیں ایک شرط کے تحت مصنف نے لکھی ہیں، ہم نے پہلے ان آیتوں کو، حدیثوں کو لکھ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کی تشریح کیا ہے، ایک آیت کا معنی، دوسری آیت کا معنی، تیسری آیت کا معنی، پھر اس کے بعد جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ایک حدیث کی شرح، دوسری حدیث کی شرح، اس طرح سے مصنف نے یہ کتاب، اس کتاب کی شرح کی ہے۔ اب پہلی جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، اچھا لا الہ الا اللہ کی شرط جب کہتے ہیں تو معنی کیا ہے اس کا؟ لا الہ الا اللہ کی شرطیں، ہم میں سے کوئی بھی آدمی کہے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اب ایسے اگر زبان سے وہ کہے اور یہ ساتوں شرطیں ان میں ایک ساتھ میں نہ پائی جاتی ہوں تو یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا کوئی فائدہ؟ ساتوں شرطوں کا ایک ساتھ میں پایا جانا ضروری ہے، ایک شرط بھی اگر نہیں ہوگی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی ناکام، ناقابل قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ان شرطوں کا جاننا کتنا ضروری ہے کہ اگر ہم ان شرطوں کو نہ جانیں، زبان سے بولتے رہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہیں، زبان سے اقرار کرتے رہیں، لیکن ہمیں ان شرطوں کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ گواہی ہماری کام کی نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ بھی زبان سے بولے لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا معنی کیا ہے اس کا علم ہی نہ ہو، علم ہو اس کے پاس لیکن اس کے معنی کا یقین نہ ہو، یقین ہو لیکن مثال کے طور پر گواہی دینے میں سچا نہ ہو، جیسے منافقین گواہی دیتے ہیں ایسی ہی گواہی دیتے ہیں، دل میں کچھ ہے زبان پر، تو یہ گواہی کسی کام کی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ آدمی زبان سے کہتا ہو لا الہ الا اللہ لیکن مخلص نہ ہو، ریاکاری کر رہا ہو، دکھاوا کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ کی گواہی کسی کام کی ہو؟ اس لیے ہمیں ایک ساتھ میں ساتوں شرطیں جاننا ضروری ہے، اور اس گواہی کے ساتھ میں ساتوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ شرط کا معنی جانتے ہیں، جن لوگوں نے اصول فقہ پڑھا ہوگا وہ شرط کا معنی ضرور جانتے ہوں گے کہ شرط کسے کہتے ہیں، اس کی لغوی تعریف، اس کی معنوی، اس کی اصطلاحی تعریف جانتے ہوں کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرط، ایسے ہم لوگ کہتے ہیں نا نماز کی شرط، نماز کی شرط زیادہ آسان ہے سمجھانے کے لیے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط کیا ہے؟ وضو۔ وضو شرط ہے کہ نہیں شرط؟ ایک آدمی وضو نہ کرے، بے وضو ہو، لیکن آپ کے ساتھ پوری نماز پڑھے، اللہ اکبر سے لے کر کے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، تشہد ہے، سب کچھ کرے، ساری دعائیں بھی پڑھیں اور امام کے ساتھ سلام بھی پھیر دے، لیکن بے وضو تھا، نماز ہوگی اس کی؟ سارے کام اس نے بھی کی ہے جیسے آپ نے کی ہیں، کیوں نہیں ہو رہی نماز اس کی؟ اس لیے کہ شرط اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کا معنی عربی زبان میں ہے علامت، نشانی۔ شرط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشانی کے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فقد جاء اشراطها، قیامت کی اشراط آ گئی ہیں، یعنی قیامت کی نشانیاں آ گئی ہیں، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں۔ بہرحال یہ تو شرط کا معنی ہو گیا عربی زبان میں علامت کے، لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں شرط؟ اصطلاح میں شرط کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر وہ چیز ہے تو دوسری چیز کا وجود ہوگا، اور اگر اس چیز کا وجود نہیں ہوگا تو دوسری چیز کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ شرط اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز پائی جائے تو دوسری چیز بھی پائی جائے، اور اگر وہ چیز نہ پائی جائے تو دوسری چیز بھی نہ پائی جائے، تو اس کو اس کی شرط کہا جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں وضو نماز کی شرط ہے، تو وضو اگر پایا جائے گا تو نماز پائی جائے گی، نماز کا وجود ہوگا، لیکن اگر وضو نہ پایا جائے تو نماز کا وجود بھی، یہ ہے معنی شرط کا۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسی لیے شرط کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرط۔ اب 7 شرطیں ہیں
اگر یہ ساری شرطیں ساتھ کے ساتھ پائی جائیں گی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی پائی جائے گی، لا الہ الا اللہ کی گواہی صحیح مانی جائے گی، پائی جائے گی، اس کا وجود ہوگا، اس کا فائدہ ملے گا، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات ہے کہ نہیں، دنیا میں امن و امان، یہ سب ملے گا۔ لیکن اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں پائی۔ اب اس کی کتنی شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ نماز کی کتنی شرطیں ہیں؟ جتنی گنتی بتاؤ گے گنانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، یاد رکھو، سوچ کے بتاؤ کتنی شرطیں ہیں۔ لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ زیادہ وقت لگائیں، لیکن بہرحال جانے دو، ابھی فقہی مسئلے میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اتنا آپ سمجھیں کہ اگر ایک شرط ہوگی تو ایک شرط جب تک نہیں پائی جائے گی نماز نہیں پائی جائے گی، 2 شرطیں اگر ہوں گی تو دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو جتنی بھی شرطیں ہوں گی اتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہوگا۔ اب کلمہ لا الہ الا اللہ کی کل 7 شرطیں ہیں یا 8 شرطیں ہیں، جب تک یہ ساری شرطیں نہیں پائی جائیں گی لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پایا جائے گا، اور یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ پہلی شرط ہے علم۔ پہلی شرط ہے کیا؟ علم۔ علم۔ اب علم کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے؟ الشرط الاول، پہلی شرط العلم۔ لیکن علم کے ساتھ ساتھ میں کیا لکھا ہے؟ العلم بمعناہا نفیا و اثباتا، لا الہ الا اللہ کی گواہی کا علم ہونا، نفی کے اعتبار سے بھی اور اثبات کے اعتبار سے بھی۔ نفی اور اثبات جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ ہاں، تو نفی کے اعتبار سے بھی اور اثبات کے اعتبار سے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے۔ اب اگر آدھے کے ساتھ میں علم ہو اور آدھے کے ساتھ میں علم نہ ہو تو گواہی صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح۔ اس لیے کیا پتہ چلا کہ شرط کے اندر شرطیں ہیں۔ شرط کے اندر کیا ہے؟ شرط کے اندر شرطیں۔ اب ایک شرط ہے علم، علم کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ وہ علم کس کا ہونا چاہیے؟ نفی کا بھی، اور علم کس کا ہونا چاہیے؟ اس بات کا۔ آدمی کو لا الہ یہ نفی ہے، اس نفی کی شرط معلوم ہو، اسے اس کا علم ہو، لیکن اس بات کا علم نہ ہو، اس بات کا علم ہو، نفی کا علم نہ ہو، گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو علم دونوں کا ہونا چاہیے، علم دونوں کا، نفی کا بھی اور اس بات کا بھی، لا الہ کا بھی علم ہونا چاہیے اور الا اللہ کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی دلیل کے بارے میں مصنف نے کیا کہا تھا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلی دلیل کیا دی؟ علم چاہیے لا الہ الا اللہ کے لیے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ شروع میں نفی ہے لا الہ، یہ معنی بھی معلوم ہونا چاہیے۔ الا اللہ یہ اس بات ہے، اس کا بھی معنی معلوم ہونا چاہیے۔ میں بہت آسان لفظوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے عزیز بہت چھوٹے بچے بھی ہیں، تاکہ ان کی بھی سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر پہلی شرط ہے علم۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَاعْلَمْ کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ فا تو خیر عطف کے لیے لگا ہوا ہے، صیغہ کیا ہے؟ اعلم، امر کا صیغہ ہے۔ امر اگر ہے تو 2 چیزیں لازم ہیں، 3 چیزیں لازم ہیں۔ امر ہے تو عامل کوئی ہوگا اور مامور بھی کوئی ہوگا، اور امر بھی مامور بھی ہوگا۔ حکم ہے، یہ حکم دینے والا کوئی ہے، جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی ہوگا، اور جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی ضرور ہوگا۔ اب یہاں سب ہے کہ نہیں ہے؟ سب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے نا آگے؟ انہ لا الہ الا اللہ، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود۔
تو اگر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جانیے لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو آپ کی امت کے کس فرد کو لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا چاہیے؟ اس کا حکم نہیں ہوگا؟ سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو بدرجہ اولا ہے، ہم کو آپ کو سارے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ابھی صرف اور صرف متن چل رہا ہے، متن کی شرح میں داخل ہوں گے۔ ایسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا الا من شہد بالحق، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جو حق کی گواہی دے، کس کی گواہی دے؟ جو حق کی گواہی دے، وهم یعلمون، اور انہیں علم بھی ہو، وہ جانتے بھی ہوں۔ تو حق کی گواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حق ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحق، اسی لیے تو ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا عبد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف تعبد، بندگی کا اظہار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ الا من شہد بالحق، سوائے اس کے جو گواہی دے حق کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، لیکن گواہی کیسی ہونی چاہیے؟ وہم یعلمون، گواہی دینے میں علم بھی ہونا چاہیے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس حالت میں کہ وہ جانتے بھی ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس طرح سے یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جانیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سچا۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ الا من شہد بالحق، جو حق کی گواہی دے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہو گواہی کا معنی کیا ہے۔ آج کے دور میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے ہے، اور اس اعتبار سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ اگر دنیاوی معاملات میں گواہی دینے کی نوبت آتی ہے اور کوئی شخص بلا علم گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو معتبر نہیں مانا جاتا۔ ہر آدمی کہتا ہے بھئی آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں اس مسئلے میں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے، کون سا قضیہ ہے، کس بات کی گواہی دینا چاہیے، تو آپ کیسے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے؟ میرے بھائیو، اگر دنیا کے کسی مسئلے میں گواہی دینے والا اگر نہ جانتا ہو کہ گواہی کس چیز کی دینا ہے تو اس گواہ کو معتبر نہیں مانا جاتا، غیر معتبر ہوتا ہے، اس کی گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی کوئی دے اور اسے معلوم نہ ہو کہ کس بات کی گواہی دینا ہے تو اس کی گواہی قابل اعتبار نہیں۔ آیت کریمہ کے علاوہ اللہ کے نبی کے حدیث آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت ہو جائے، جس کی کیا ہو جائے؟ موت ہو جائے، وهو يعلم، اس حال میں کہ اسے علم ہو، اسے کیا ہو؟ علم ہو، کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ اب آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ یہ حدیث آپ دیکھیں، بالکل صریح ہے کہ نہیں صریح؟ یہ نہیں کہا گیا جس کی موت ہو جائے اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ جس کی موت ہو اور وہ علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی اس وقت معتبر ہوگی جب گواہی وہ علم کے ساتھ میں دیتا ہو، جب وہ گواہی علم کے ساتھ میں دیتا ہو۔ آج مشرکین مکہ پرانے زمانے سے لے کر کے جو لوگ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے ہیں، اس گواہی کا معنی سمجھتے ہیں، یقین مانیے وہ کبھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کفار کی بات چل رہی، مشرکین کی۔ ابو جہل عرب کا آدمی ہے کہ نہیں؟ ابو جہل عرب کا آدمی، بعض لوگ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ابو جہل کو ابو لہب کا بھائی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، ایسا نہیں ہے۔ ابو لہب اللہ کے نبی کا چچا ہے بلا شبہ خاندانی اعتبار سے، لیکن ظاہر کی موت کفر پر ہوئی ہے، موت
کفر پر ہوئی ہے، اس لیے اس رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل جو ہے وہ اللہ کے نبی کے خاندان کا نہیں ہے، بلکہ وہ قبیلہ بنو مخزوم کا ایک فرد ہے، قبیلہ بنو مخزوم کا ایک فرد ہے، اور پوری زندگی زیادہ تو رہا نہیں، جنگ بدر ہی میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا اسے۔ لیکن یاد رکھیں مکے کا 13 سالہ دور اور مدینے کے 2 سال، اس دوران اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے۔ اب چونکہ وہ عرب تھا، وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اس کا مطلب میں جس کو معبود سمجھتا ہوں، میں خود یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ گواہی کہاں جا رہی ہے؟ میرے اپنے معبودوں کے خلاف جا رہی ہے، میرے اپنی دیوی دیوتاؤں کے خلاف جا رہی ہے۔ اس لیے کیا کیا اس نے فوراً ہی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توحید کی گواہی کا حکم آیا، اس نے فوراً سمجھ لیا اور اس نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا، اسے معلوم ہو گیا کہ اس گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس گواہی کا معنی یہ ہے کہ جتنے معبود ہیں سب جھوٹے ہیں، جتنے معبود ہیں سب کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ ہمارے ہے نا لات ہے، منات ہے، عزا ہیں، ہبل ہے، یا اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے بتوں کی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ابو جہل کو یہ بات معلوم پڑی کہ اس گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے، اس گواہی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے فوراً اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور اس بات کو قبول نہیں کیا۔ فوراً اس نے اعتراض کر دیا کہ اس گواہی کا معنی یہ ہے کہ سارے معبودوں کو جھٹلانا پڑے گا، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ دیکھا، یہ ہے مسئلہ۔ وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن یہ معنی جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے۔ آج کتنے سارے مسلمان ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں، گواہی دیتے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کا معنی صحیح معنوں میں نہیں جانتے، اسی لیے گواہی دیتے بھی رہتے ہیں اور بہت سارے قبروں کا، مزاروں کا درشن بھی کرتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اسی لیے معنی جاننا ضروری ہے، معنی معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کہتے رہیں لا الہ الا اللہ اور سارے کام بھی کرتے رہیں، اس لیے اس کے بغیر یہ گواہی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی موت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، گواہی دیتے ہوئے جانتا ہو کہ گواہی کا معنی کیا ہے، یعنی علم کے ساتھ شہادت دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی، اور اس کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہو تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک شرط پوری کرتا ہو، بقیہ 6 شرطیں نہیں پوری کرتا ہو اور جنت میں جائے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ یہ ایک شرط کا بیان ہو رہا ہے، ایسے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، 7 شرطیں یہ دلیل بتائی جا رہی ہے کہ ایک شرط علم کی ہے، علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر دوسری شرط شامل ہو جائے گی، تیسری شرط شامل ہو جائے گی، چوتھی، ساری شرطیں شامل ہوں گی۔ جب تک 7 شرطیں ایک ساتھ میں گواہی میں نہیں پائی جائیں گی تب تک یہ گواہی صحیح نہیں۔ ایسے ہی کیا کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اس گواہی کا علم ہونا چاہیے نفی کے اعتبار سے بھی اور اس بات کے اعتبار سے بھی۔ بات آ گئی، سرسری طور پر اس کا ذکر آ گیا کہ لا الہ بھی اور الا اللہ بھی دونوں کا علم ہونا چاہیے، لا الہ کا بھی اور الا اللہ کا بھی دونوں کا علم ہونا چاہیے، اس بات کا بھی اور نفی کا بھی۔ اور اس سلسلے میں بہرحال بہت سارے دلائل ہیں، اور ان تمام دلائل میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں جانے کا موقع نہیں ملے گا، اس کا معنی صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہاں پر اگر ہم یہ جانیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی، جو پہلی بات مصنف نے کہی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ جانیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
वल्मुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम। सूरह मोहम्मद की आयत करीमा मशहूर, इसमें क्या है, इतनी आयत करीमा का टुकड़ा आपके सामने आ गया। इसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया, वस्तग़फिर लिज़ंबिका, आप अपने गुनाहों की बख्शिश मांगिए, अल्लाह से बख्शिश का सवाल कीजिए कि अल्लाह आपके गुनाह को बख्श दे। वलिलमुमिनीन वल्मुमिनात, और मोमिनों के लिए भी और मोमिना औरतों के लिए भी, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश की दुआ कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। इस तरह से इसी को उलमा ने कहा कि ये अमल है। ये क्या है, अमल है। पहले इल्म है ला इलाहा इल्लल्लाह का, उसके बाद ये अमल है। तो इल्म पहले चाहिए, इल्म के पहले कोई अमल भी नहीं होना चाहिए। ना तो कुछ बोलना है इल्म से पहले और ना कुछ करना है इल्म से पहले। इसी बात को उलमा किराम ने इस आयत करीमा से साबित किया है। बहरहाल अब यहाँ पर शेख उबैद जाबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा इब्न सादी अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, सादी जब कहा जाता है ना आमतौर पर, तो वो सादी फ़ारसी वाले जाने जाते हैं, लेकिन वो सादी नहीं है, ये इब्ने सादी हैं। इब्ने सादी नाम क्या है, अब्दुर्रहमान बिन नासिर, और यही बहुत चोटी के इमाम और आलिम गुज़रे हैं सऊदी अरब के अल-क़सीम के इलाके के, अल-क़सीम के इलाके के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं और अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद रहे हैं। जिस मस्जिद में उम्र भर अल्लामा सादी पढ़ाते रहे, दर्स देते रहे, जुमे के खुतबे इरशाद करते रहे, उसी मस्जिद में अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न सादी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने खिताब, खुतबा, दर्स है ना, तदरीस, इन पूरे मिशन को अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ाया और वो भी चोटी के इमाम और आलिम की हैसियत से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये है अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी, जिनकी किताब का नाम क्या है, तयसीरुल करीमिर रहमान फ़ी तफ़सीरी बि तफ़सीरी कलामिल मन्नान। तयसीरुल करीमिर रहमान बि तफ़सीरी कलामिल मन्नान, मुख्तसर तफ़सीरों में मौजूदा दौर की बहुत अज़ीमुश्शान तफ़सीर, तमाम सनफ़ी तफ़सीरों का खुलासा और निचोड़। बहरहाल यहाँ पर एक बात मुसन्निफ़ ने बड़ी अहम ज़िक्र की है, शारिह ने, मैं उसका खुलासा आपके सामने पेश कर दूँ। क्या है, कहते हैं कि अब एक पहली शर्त क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का, की गवाही का इल्म होना चाहिए। अब यहाँ मसला इस शेख ने ये बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, ये जो हम गवाही दे रहे हैं इसका इल्म होना चाहिए, तब गवाही सही होगी। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही में जो इल्म होना चाहिए वो इल्म हासिल कैसे होगा। हम चाहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना हम जानें, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही का माना हम जानें, उसका इल्म हासिल करें, लेकिन हमें कैसे इल्म हासिल होगा, इसके रास्ते बतला रहे हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह। आपको चाहिए कि इन बातों को आप ज़हन में रखें। पहली बात, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म कैसे होगा। नंबर एक, पहली चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफ़ात पर गौर करना। अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात, ला इलाहा इल्लल्लाह गवाही किसकी है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही। अल्लाह तबारक व तआला ही तन्हा सच्चा इबादत के काबिल है, उसकी गवाही है। तो इस गवाही के लिए और इस गवाही का इल्म सही मानों में हासिल करने के लिए पहला रास्ता क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफ़ात का इल्म हो। अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात में हम तदब्बुर करें, गौर करें। अल्लाह की कलाम की आयात पे अल्लाह के नाम आए हैं, सिफ़ात आए हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में बहुत सारी सिफ़ात आए हैं। आखिर इन अल्लाह के नामों के मानी क्या हैं, सिफ़ात के मानी क्या हैं, हमें चाहिए कि हम इनके मानी को समझें। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में इस बात को लिखा है कि जो आदमी जितना ज़्यादा अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को पढ़ेगा, उसके मानी को समझेगा, उस पर गौर करेगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह की वहदानियत का माना समझेगा और उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करेगा। क्या कहते हैं, कहते हैं जो जितना ज़्यादा अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के मानी को समझेगा, गौर करेगा, उतना ही ज़्यादा अल्लाह की बाबत उसे इल्म होगा। वह अहब्बल्लाह ला महाला, और अल्लाह तबारक व तआला को लाजिमन महबूब बना लेगा, लाजिमन अल्लाह तबारक व तआला से बेपनाह मोहब्बत करेगा। याद रखें
یہ ہے پہلی چیز۔ اللہ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا معنی کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ کے اسماء و صفات میں تدبر، اللہ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کون کون سے کام ہیں، اللہ کے کمالات، اللہ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، بزرگی، یہ ساری چیزیں جتنا وہ غور کرے گا، پڑھے گا۔ غور کرنے کا معنی کیا ہے؟ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ غور کرنے کا معنی جب آتا ہے تو آج کل کے مفکرین کی بات لوگ زیادہ سمجھتے رہے۔ غور کرنے کا ضابطہ ہے، غور کرنے کا دائرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابت خاص طور پر کوئی اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ سمجھ رہے؟ غور کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق دوسری آیتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے اسماء کا معنی دوسری آیات میں، اللہ کی صفات کا معنی دوسری آیات میں، اللہ کے اسماء و صفات کا معنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں، اور کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اللہ کے اسماء و صفات کا معنی سمجھایا، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات سمجھایا، ویسے ہی سمجھنا ہے، وہی پڑھنا ہے، وہی سمجھنا ہے۔ اسی کا نام غور اور تدبر ہے، اسی کا نام غور اور تدبر ہے۔ غور و تدبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی قرآن کریم کی آیات کو بس اپنے کنٹرول میں لے لے اور عربی میں اس کا معنی لٹریری معنی یعنی لفظ کا معنی، جس کو ہم ڈکشنری کا معنی کہتے ہیں، لغت کا معنی، بس وہ معنی جان لے اور اس کے بعد اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے اور جو معنی اس کے سمجھ میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وہ معنی لوگوں کو بتانا شروع۔ یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حرام ہے۔ اور اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں، توحید باری تعالیٰ کے باب میں ہے نا، کہ تو بدرجہ اولا حد درجہ غلیظ قسم کا منکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بہت بڑا سبب ہے لوگوں کی گمراہی کا، جتنے فرقے آپ لوگ عقیدے کی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، جتنے فرقے عقیدے کے باب میں گمراہ ہوئے نا، ان سب کی گمراہی کا مجموعی طور پر ایک ہی سبب ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ اپنی عقل کا، لاجک کا استعمال کرنا۔ بس کسی نے انکار کیا تو اپنی عقل کا استعمال کیا، کسی نے تشبیہ دیا تو اپنی عقل کا استعمال کیا، ہے نا؟ تو معطلہ ہیں، مشبہہ ہیں، اشاعرہ ہیں، جہمیہ ہیں، کرامیہ، جتنے فرقے ہیں سب کے سب اسی لیے گمراہ ہوئے ہیں کہ سب نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ کیسے غور کیا، تدبر کیا؟ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے۔ بس ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے کلام کی آیت میں اللہ کا نام آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ کیا نام آیا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کا نام آیا ہوا ہے هو الاول۔ کیا نام آیا ہوا؟ هو الاول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الاول ہے۔ اب الاول کا معنی اللہ کی کلام کی آیات میں کیا ہے؟ الاول کا معنی اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کیا ہے؟ الاول کا معنی صحابہ کرام نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا؟ ان سب کو پڑھنا، سمجھنا، اسی میں غور کرنا، اس کا نام ہے غور کرنا۔ آزاد ہو کر کے اپنا معنی نکالنا، اسی نے گمراہ کیا ہے سب کو، ماضی میں بھی اور موجودہ دور میں بھی جو لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑے، اس سب کے سب اسی لیے گمراہ ہوئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم لوگ صبح شام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں کہ فلاں نے اپنی کتاب، تفسیر کی کتاب لکھی اور اس میں اللہ کے اسماء و صفات کا یہ معنی بدلا ہے کہ نہیں؟ سر سید احمد خان کو آپ سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر، مؤسس۔ بہت ساری گمراہیاں ہیں، ساری گمراہی کا ایک سبب ہے لاجک، نیچریت، بس سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ یہی سبب ہے۔ مودودی نے پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ کی ذاتی صفات، اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات یا اللہ کی ذاتی فعلی صفات، ان تمام کا جنازہ کیسے نکالا؟ صرف اپنی عقل اور اپنی لاجک کی بنیاد پر۔ تو مجرد فکر کا استعمال، مجرد عقل کا استعمال کرنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اگر یہ دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفات آئیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول فرمانا ہے۔ اگر ان تمام الفاظ کے معانی کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر دیکھتے کہ اللہ کے نبی نے اس کا معنی کیا بتلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا بتلایا ہے، صحابہ نے کیا معنی سمجھا ہے،
تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، گمراہ ہونے کا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں۔ لیکن انہوں نے آزاد ہو کر کے اپنی عقل کا استعمال کیا اور پوری ڈھٹائی سے، پوری جرأت سے کیا کہا، یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر کیا لکھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی بات کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والے؟ اس لیے تفکر جو ہے نا، تدبر جو ہے وہ آزادانہ نہیں ہے۔ قرآن اور سنت اور صحابہ اور تابعین، طبع تابعین اور امت کے سلف کے علماء کرام کی تحریریں، ان کے بیانات، ان کے فتاوے، ان کے مسائل میں جو کچھ معنی بیان کیا گیا ہے اسی کی روشنی میں غور کرنا۔ اگر اسی دائرے میں رہتے تو یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور کرنے کے لیے آزاد ہو گئے، یہ نتیجہ۔ یہی گمراہی کی وجہ ہے موجودی کی، یہی گمراہی کی وجہ ہے اسرار کی، یہی گمراہی کی وجہ ہے اور سارے لوگوں کی، بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا دوسرا راستہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا خالق ہے، تنہا مدبر ہے۔ تو جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کا حقدار ہے۔ جو سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے، تو ہماری عبادات کا تنہا حقدار بھی وہی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی منفرد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اسی نے تنہا پیدا کیا، اسی نے تنہا وہی تنہا دنیا کا، کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جب وہ اکیلا ہے ربوبیت میں، تخلیق میں، تدبیر میں، تو وہ اکیلا ہے عبادت میں اور بندگی میں، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تیسری چیز مصنف نے کیا لکھا ہے، کیسے ہمیں معلوم پڑے گا لا الہ الا اللہ کا معنی؟ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ معنی کیسے معلوم پڑے گا؟ تیسرا راستہ اس کا یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، اس بات کو جانیں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ ہم لوگوں کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو چاہے چھپی ہوئی نعمت ہو۔ ظاہری نعمت میرے بھائی، یہ زمین، آسمان، یہ بارش، یہ پانی، یہ اناج، یہ سانس، ساری چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری نعمتیں۔ باطنی نعمتیں کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا۔ اندرونی اپنی ذات میں اگر آپ غور کریں، چھپی ہوئی نعمتیں، کتنی صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ہمیں دل دیا، دماغ دیا، سوجھ بوجھ کے لیے، ساری نعمت۔ تو ظاہری باطنی ساری نعمتیں صرف اور صرف تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، دینی نعمتیں یا دنیاوی نعمتیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں جب ہم جانیں گے کہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی صحیح طور میں، سب صحیح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ جب ساری نعمتوں کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ عبادت کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا دل جڑے گا، ہم لو لگائیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے، ہم کیسے لا الہ الا اللہ کا معنی جان پائیں گے، علم کیسے ہمیں ہوگا؟ چوتھا راستہ اور بڑا عظیم الشان مسئلہ ہے یہ۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے نیک بندوں کو کہا جاتا ہے۔ ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ محبوب، دوست، عزیز، یہ معنی ہے ولی کا، اولیاء کا۔ تو اب ولی کا لفظ جب آتا ہے، اولیاء کا لفظ آتا ہے، تو دماغ فوراً ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ وہی قبروں میں، مزاروں میں جو دفن کر دیے گئے ہے کہ بزرگوں کے نام، باباؤں کے نام، بس ایسا لگتا ہے کہ بس یہی پوری کیٹیگری ہے جو علماء کی فہرست میں آتی ہے۔ یہ علماء، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اولیاء کے اولیاء نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق اولیاء میں سے نہیں، عمر بن خطاب اولیاء میں سے نہیں۔ جن کے مزار بنے ہیں، جن کے آستانے بنے ہیں، جن پر بھیڑ لگتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، پھول پتے چادریں، انہی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ولی۔ ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے، اور جو جتنا بڑا مومن ہے، جتنا بڑا متقی ہے، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، جو اللہ کی توحید پر چلنے والے ہیں، آج تو کتابوں کے اندر کرامتوں کے نام پر ایسے بہت سارے اولیاء کی فہرست ملتی ہے
جن کی زندگیوں کو لکھا گیا ہے اور ان کی زندگیوں میں شرک کھلم کھلا دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کو سب سے بڑا اللہ کا ولی مانا جاتا ہے، ان کو اللہ کا سب سے بڑا ولی مانا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید جس کے ہاں سلامت نہیں ہے وہ ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، شر البریہ، روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے۔ سمجھ رہے؟ تو پیمانے بدل گئے، کیونکہ توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کے معنی کا علم لوگوں کو ہے نہیں، بس دیکھی دیکھا، سنی سنا لوگ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ چوتھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا یہ کلمہ، اس کا معنی جاننے کے لیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، اولیاء کی، صالحین کی، متقیوں کی، نبیوں کی مدد کرتا ہے، اور مجرمین کی، کافروں کی، مشرکوں کی اور اللہ کے دین کے باغیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیں، ان کو ان کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ تو کون سی ذات ہے جو اپنے محبوبوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتی ہے، اور کون سی ذات ہے جو اپنے باغیوں کو سزا دیتی ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ اور بھی ہے، 7-8 چیزیں شیخ نے ذکر کی ہیں۔ پانچویں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا جتنے دیوی دیوتا، زندے مردے، انسان، جن، شیطان ہے نا، فرشتے یا سورج، چاند، ستارے، جتنے بھی غیر اللہ پوجے جا رہے ہیں، جن کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ یہ کتنے ناکارے ہیں، کتنے کمزور ہیں، کتنے بے کس ہیں، کتنے بے بس ہیں، کتنے درمادہ ہیں، عاجز ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ جو ہر سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہی عبادت کے قابل ہے۔ اللہ کی ماں سوا جس چیز کے لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، بھلا وہ عبادت کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ پانچویں چیز۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ جتنی کتابیں آسمان سے آئی ہیں سب یہی لا الہ الا اللہ۔ ساری کتابوں میں اسی بات کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ سارے نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور ساری کتابوں کی، سارے صحیفوں کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سب کا اسی پر اتفاق ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے زیادہ چنندہ بندے ہیں، سب سے زیادہ معزز، برگزیدہ ہے نا، چہیتے بندے، وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، ہے کہ اللہ کے نبیوں سے، رسولوں سے زیادہ اللہ کے بندوں میں کوئی محبوب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کی گواہی کیا تھی؟ کیا کسی نبی نے، کسی رسول نے اللہ کے سوا کسی کے معبود ہونے کی گواہی دی ہے؟ سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء اور رسول کی گواہی ایک جیسی ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں۔ تو اگر ہم یہ جانیں گے تو ہمیں یہ بھی معلوم پڑے، اس سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ آٹھویں بات جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کائنات کی نشانیوں پر غور کر لیں اور اپنی ذات کی نشانیوں پر غور کر لیں۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ زمین کس نے بنائی؟ یہ سورج، چاند، ستارے کس نے بنائے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم کائنات کی نشانیوں پر غور کریں گے، اور اپنی نفسوں کی نشانیاں ہے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم انہیں آفاق کی نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کی، جہان کی، کائنات کی نشانیاں، اور اپنی ذات میں، نفس میں نشانیاں کیا ہیں، یہ ساری نشانیاں دکھائیں گے۔ تو ان نشانیوں پر غور کر لیں گے تو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل۔ یہ 8 باتیں ہیں جن سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کے قابل ہے۔ اور اسی اعتبار سے یہ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ کی گواہی میں علم کی شرط۔ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہیں سے حاصل ہوگا۔ اور اس سلسلے کی جو حدیثیں آپ کے سامنے گزری ہیں اس کا سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ جو 6 شرطیں ہیں مختصراً مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے دلائل
اور ان دلائل کی شرح اور اس کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔